بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 7 انگلش اے. پچھلے جو ٹاپک تھا ہم نے انگلش اے ڈسکس کر لیا تھا، یعنی کہ چیپٹر نمبر 1 ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور لائٹ ان دا نائٹ ہمارا چیپٹر تھا. اسٹوری، کویشچن آنسرز، کاپی ورک، ہم یہ سارا کچھ ڈسکس کر چکے ہیں. اسٹوری جو جتنی بھی اس کی سمری تھی ہم نے وہ ڈسکس کر لی، ریڈنگ ہم نے کر لی. میں نے اس کے بعد آپ سے کہا تھا کہ اسی لیکچر میں کہ اب ہم جو کام کریں گے وہ ہے انگلش بی کا. انگلش بی میں سب سے پہلا آپ کا جو کویشچن ہے وہ ہے ایڈورب سے ریلیٹڈ. اب میں ایڈوربیل فریزز کے اوپر ابھی جانا نہیں چاہتا ہوں، میں ابھی اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کو اینڈ میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹرکی سا ٹاپک ہے اور تھوڑا سا ڈیٹیل مانگتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگایا جائے. تو ہم وقتی طور پہ کویشچن نمبر بی پر آ جاتے ہیں، جو ہمارے آسان کویشچنز ہیں، جو نسبتاً آسان ہیں ان کی طرف ہم آ جائیں گے. تو ورکنگ ود ورڈز ہمارا یہ ٹاپک ہے، یہ کویشچن آنسر، یہ پیج نمبر ہمارا 8 بنے گا. انگلش بی بک یعنی بک 2 جو آپ کی ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کا کویشچن نمبر 1 ہے ایکسرسائز بی. ڈو یو نو دا نیمز آف دا فالوئنگ. نیچے کچھ آپ کو خصوصیات بیان کی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو ایک انسان کام کرتا ہے، جو انسان وہ کام کرتا ہے اس کو آپ، اس آدمی کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں، آپ نے یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بالفرض میں کہوں کہ ایک شخص ہے جو پڑھاتا ہے، a person who teaches، a person who teaches. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو پڑھاتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ٹیچر یا پروفیسر، یہ بات ہم کرتے ہیں. اب اسی طرح کی باتیں اس کویشچن کے اندر موجود ہیں. پارٹ اے، a person who keeps accounts for a business. ایک ایسا شخص جو بزنس کے اکاؤنٹس، یعنی جس کو اکاؤنٹس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں جو کھاتے، یعنی حساب کتاب رکھتا ہے اپنے بزنس کے، اور اس کی سارے جتنے بھی سیل پرچیز، یعنی کیا خریدا کیا بیچا، اور کیا چیز کس چیز پہ کتنا خرچہ ہوا، یہ سارے جس چیز کا حساب کتاب رکھتا ہے ہم اس کو اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں. بائی پروفیشن اگر میں بات کروں، بائی مین پروفیشن آئی ایم این اکاؤنٹنٹ. تو اکاؤنٹنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ بزنس کے فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہم ان کو کہتے ہیں، یعنی کہ حساب کتاب رکھتا ہے ان کا، وہ اکاؤنٹنٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پارٹ بی میں ہم بات کرتے ہیں a person who reads out information on ریڈیو اور ٹیلی ویژن. ایک ایسا شخص جو ریڈیو یا ٹیلی ویژن، یعنی کہ ٹی وی پر یا ریڈیو پر خبریں پڑھتا ہے، ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں، نیوز کاسٹر. خبریں پڑھنے والے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں، نیوز کاسٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پارٹ سی ہے، a person who designs buildings. ایک ایسا شخص جو بلڈنگز کے نقشے بناتا ہے یا بلڈنگ کی ڈرائنگز بناتا ہے. ٹھیک ہے، کہ کوئی بلڈنگ کیسی دکھے گی، اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا، اس کا نقشہ کیسا ہوگا، وہ دکھنے میں کیسی لگے گی، یہ سارے کام اگر بلڈنگ کے کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم آرکیٹیکٹ کہتے ہیں. جو بیسیکلی جو اگر ہم پروفیشنلی بات کریں تو وہ سول انجینئر ہوتا ہے، آرکیٹیکٹ اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پارٹ ڈی، a person who tells the future from the stars. ایسا شخص جو
ستارے دیکھ کر کسی کا فیوچر بتائے یا کسی کا مستقبل بتائے، ایسے شخص کو ہم ایسٹرولوجر کہتے ہیں، ماہر نجوم، ٹھیک ہے، ماہر نجوم یعنی نجم کہتے ہیں ستارے کو، تو ماہر نجوم کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ستارے دیکھ کر کسی کی قسمت کا حال بتائے یا اس کا فیوچر بتائے، ایسے شخص کو ہم ایسٹرولوجر کہتے ہیں۔ پارٹ ای، اے پرسن ہو از ٹرینڈ فار اسپیس ٹریول، ایسا شخص جو خلا باز ہو یعنی خلا میں جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو خاص قسم کی ٹریننگ دی گئی ہو کہ وہ خلا میں جائے، ریسرچ کرے، جیسے چاند وغیرہ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سب سے پہلے شخص جو چاند پر گئے تھے ان کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ، ٹھیک ہے، تو نیل آرمسٹرانگ بیسیکلی کون تھے؟ ان کو کہا جاتا ہے ایسٹروناٹ، ایسا شخص جو اسپیس میں ٹریول کرتا ہے، خلا میں جاتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے، ایسے شخص کو ہم ایسٹرولوجر کہتے ہیں۔ نیکسٹ، اے پرسن ہو از ٹرینڈ فار اسپیس ٹریول، یہ ہو چکا، خیر سوری میں نے شاید غلط بولا، اسپیس میں جو جاتے ہیں ان کو ایسٹروناٹ کہتے ہیں، اور جو ماہر نجوم ہوتے ہیں ان کو ایسٹرولوجر کہتے ہیں۔ پارٹ ڈی اور ای یہ دو مکس اپ نہیں کیجیے گا، ہو سکتا ہے میرے سے پڑھنے میں پیچھے مسٹیک ہوئی ہے، لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو سٹار سے فیوچر دیکھتے ہیں ان کو ایسٹرولوجر کہتے ہیں، اور جو اسپیس ٹریول میں جاتے ہیں ان کو ایسٹروناٹ کہتے ہیں۔ ایف، اے پرسن ہو ریسیوز اینڈ پیز آؤٹ منی ان اے بینک، ایسا شخص جو بینک میں کام کرے اور پیسوں کی لین دین میں اس کا عمل دخل ہو، یعنی پیسے ریسیو کرے لوگوں سے اور ان کو دے، یعنی بینک میں صرف ایک کام تو نہیں ہوتا نا، آپ سے پیسے جمع تو نہیں کرواتے، آپ پیسے بینک سے نکلواتے بھی ہیں اور آپ دیتے بھی ہیں، تو جمع کرواتے بھی اسی شخص سے ہی ہیں، اس بندے سے ہی کو دیتے ہیں کہ جمع کر لیں یہ پیسے، اور اسی سے ریسیو بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چیک سائن کر کے دیا اور وہ آپ کیشیئر کو دیتے ہیں، کیشیئر اس پہ سگنیچر کرتا ہے اور آپ کو پیسے دے دیتا ہے، تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیشیئر۔ جی، اے پرسن ہو پریپیئرز اینڈ سیلز میڈیسنز، ایسا شخص جو ادویات بنائے یا دوائیں بنائے اور ان کو بیچے، ایسے بندے کو ہم فارماسسٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ، اے پرسن ہو گیو اسپیشل ٹریننگ ان گیمز اینڈ ایتھلیٹکس، ایسا شخص جو گیمز کی، کھیل کود کی ٹریننگ دیتا ہو اور یعنی آپ کو ایتھلیٹ بنائے، ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوچ یا ٹرینر، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کوچ بھی کہتے ہیں اس کو اور ٹرینر بھی کہتے ہیں۔ پھر آئی میں، اے پرسن ہو میکس اینڈ سیلز گولڈ آرٹیکلس، ایسا شخص جو سونے کی چیزیں بنائے، زیورات بنائے اور ان کو بیچے، ایسا شخص کہلاتا ہے گولڈ سمتھ، جس کو ہم اردو میں سونار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سونار کہتے ہیں۔ پھر کوشچن نمبر 2، فل ان دا بلینکس ود دا مسنگ میسکولنس اور فیمیننس، دیکھیں کچھ میسکولنس دیے ہوئے ہیں اور کچھ فیمیننس بھی دیے ہوئے ہیں، جو سائڈ پہ جو چیز مسنگ ہے آپ نے وہ فل اپ کرنی ہے۔ ہائر میسکولن ہے یعنی وارث، ٹھیک ہے، وارث یعنی کوئی جائیداد کا جو وارث ہوتا ہے اس کو ہم ہائر کہتے ہیں، یعنی اگر لڑکا ہے تو اس کو ہم وارث کہیں گے۔ فیمینن یعنی اس کا جو مونس ہے، یعنی مذکر مونس جو ہم اردو میں کہتے ہیں، میسکولن مذکر ہے، فیمینن مونس ہے، ٹھیک ہے۔ ہائر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وارث، اور ہائرس کا مطلب وارثہ، ٹھیک ہے، جو وراثت میں حصہ رکھتی ہو، یعنی بیٹی اگر ہے تو وہ وارثہ کہلائے گی۔ پھر ہوسٹ کا مطلب جو میزبان ہوتا ہے، یعنی میل میزبان، یعنی اگر مرد ہے تو وہ میزبان کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ لفظ اردو میں میزبان ہی استعمال ہوتا ہے،
لیکن اگر خاتون ہے تو اس کے لیے انگلش میں جو لفظ ہے وہ اس کے لیے ہوسٹس استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میزبان ہی لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ اردو میں۔ اچھا، اس کے بعد ماسٹر کا مطلب یعنی کہ آقا جس کو ہم کہتے ہیں، جو آپ کا سردار ہو یا آپ پر حکم صادر فرما سکے، یعنی حکم دے سکے آپ کو، وہ آپ کا ماسٹر کہلاتا ہے یا آقا۔ پرانے دوروں میں جب غلام وغیرہ رکھے جاتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو آقا ہے وہ حکم دے سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ماسٹر کا جو فیمنن ہے وہ مسٹریس ہے، ٹھیک ہے، آقا زادی ہم اس کو کہتے ہیں۔ ماسٹر ویسے آقا زادہ بھی کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں ویسے ماسٹر کو، اور مسٹریس کہتے ہیں آقا زادی، ٹھیک ہے، کہ مالکہ یا ملکہ جو آپ کہہ لیں اگر، لیکن ویسے ملکہ ہوتی ہے کوئین، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مسٹریس کا مطلب جو ہے آقا زادی کہا جاتا ہے۔ پرنس کا مطلب شہزادہ اور فیمنن پرنسس شہزادی۔ اس کے بعد گروم اور برائڈ، گروم کا مطلب دولہا اور برائڈ کا مطلب دلہن۔ اس کے بعد لینڈ لارڈ کہتے ہیں مکان مالک، ٹھیک ہے، جو مکان کا مالک ہو، مرد ہو، اس کو لینڈ لارڈ کہتے ہیں، اور لینڈ لیڈی جو ہے اس کو کہتے ہیں مکان مالکہ، ٹھیک ہے۔ پھر نیفیو کا مطلب ہوتا ہے بھتیجا یا بھانجا، دونوں لفظ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں، نیفیو بھتیجا یا بھانجا دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیس بھتیجی یا بھانجی دونوں لفظ ہیں۔ ایمپرر کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، سلطان، دونوں لفظ ہیں۔ ایمپرر کا ویسے مطلب سلطان ہوتا ہے۔ ایمپریس کا مطلب ملکہ، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے ایمپرر، اور ایمپریس اس کی ملکہ۔ نیکسٹ میئر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا جو شہر کا جو ناظم ہوتا ہے اس کو ہم میئر کہتے ہیں۔ میئرس جو ہوتی ہے وہ ناظمہ، یعنی شہر کی جو ناظمہ ہے، سٹی کی جو میئرس ہیں ناظمہ، ان کو میئرس کہتے ہیں۔ نیکسٹ ویٹر بیسیکلی اردو میں اگر میں صحیح ٹرانسلیشن کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہرا۔ یہ بہرا کانوں سے بہرا نہیں ہے، یہ بہرا وہ ہے جس کو ہم آرڈر دیتے ہیں کسی ہوٹل میں جا کے کہ جناب یہ میں نے کھانا ہے، آپ یہ لے آئیے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ویٹر کہتے ہیں۔ اور ویٹرس ہوتی ہے جو بہرا اردو یعنی میسکولن ہے، اور بحری جو ہے وہ ویٹرس کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 3، ہیئر آر دا فیو لینگویجز ڈو یو نو ویئر دے آر اسپوکن۔ نیچے کچھ لینگویجز دی ہوئی ہیں، پولش، مینڈرائن، جرمن، اسپینش، اردو، گریک۔ یہ آپ نے جو لینگویجز ہیں آپ نے بتانی ہے یہ کہاں کہاں بولی جاتی ہیں، کس ملک میں بولی جاتی ہیں یا کس شہر میں بولی جاتی ہیں۔ ویسے تو ملک کی بات ہو رہی ہے، کس ملک میں بولی جاتی ہیں۔ پولش ایک لینگویج ہے جو کہ پولینڈ میں بولی جاتی ہے، اس کے بعد بھی ہے اسپینش، ٹھیک ہے، یہ اسپین میں بولی جاتی ہے۔ مینڈرائن چائنیز زبان کو یا چائنا میں جو بولی جاتی ہے اس کو مینڈرائن کہتے ہیں۔ پھر اردو پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے، انڈیا میں بھی بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جرمنی میں بولی جاتی ہے۔ گریک یونانی زبان گریس میں بولی جاتی ہے، یونان میں بولی جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں نیچے اب کویسچن نمبر 4 جو ہے وہ ہے تو کویسچن نمبر 3 جیسا ہی، لیکن ہاں اس میں تھوڑی سی ٹرکی ہے، ایک کھیل ہے، ایک گیم سی بنی ہوئی ہے، آپ نے ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہونا ہے۔ You will find all the languages above and one more hidden in the sentences below. They may be part of a single word or made up of from the letters of 2 or more words. کہتا ہے کہ نیچے کچھ سینٹینسز دیے ہوئے ہیں
تو ممکن ہے کہ اس سینٹینس کا ایک ورڈ جو ہے وہ بیسیکلی وہ لینگویج کا نام ہو، یا مختلف ورڈز کے الفابیٹ آپ جوڑیں گے تو اس لینگویج کا نام بن جائے گا۔ اب ذرا میں اس کو اگر میں ایڈٹ کر سکوں تو میں اس کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ آپ کو میں چلیں ایسے ہی دکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوشچن نمبر اے، دس پین از ہاٹ وی کین فرائی دا ایگز ناؤ۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، دس کا ایس، پی اے این کا پین، آئی ایس از، اور ہاٹ کا صرف ایچ۔ تو ہم اگر ایس سے لے کر ایچ تک کی لائن دیکھیں تو یہ ہمارا بنتا ہے ایس پی اے این آئی ایس ایچ۔ تو یہ کون سی لینگویج بن گئی؟ اسپینش۔ یہ اسپینش لینگویج بن گئی۔ اس کے بعد بی، دا چلڈرن ور سٹنگ آن دا اسٹیپس پالشنگ دیئر شوز۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جسے کہتے ہیں کہ اسٹیپس کا مطلب ہوتا ہے کہ پائدان، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پالشنگ دیئر شوز، اور اپنے جوتے پالش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پالشنگ، یہ بیسیکلی پالش بیسیکلی لینگویج ہے جو کہ ایک ہی ورڈ کے اندر وہ چھپی ہوئی تھی، جو کہ ہم نے ایکسٹریکٹ کر لی، نکال لی، پالش۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم چلتے ہیں آگے ہم چلیں تو پارٹ سی، آئی تھنک دیر سم کرڈ انڈر دا ٹیبل دیٹس وائی۔ دیکھیں اب کرڈ اور انڈر کو ذرا غور سے دیکھیں، سی کو چھوڑ دیجئے، یو آر ڈی اور انڈر کا یو، ان چاروں الفابیٹس کو ملائیں تو کون سی لینگویج بن جاتی ہے؟ اردو۔ ٹھیک ہے، پھر ڈی، آئی ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ دا بینجر مینیجڈ ٹو اسکیپ۔ ٹھیک ہے، بیگر، یہ بیڈگر ہے، ٹھیک ہے، مینیج ٹو اسکیپ۔ اب ذرا بیڈگر جی ای آر اور مینیج کا ایم اے این، یہ ذرا دیکھیے، یہ جی ای آر ایم اے این کون سی لینگویج بن گئی؟ جرمن۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ای میں، از دیٹ بریو مین ڈیئرنگ ٹو کراس دا اوشن الون۔ اب مینڈرنگ، مین اور ڈیئرنگ، یہ دونوں کو ملائیں تو جی کو چھوڑ دیجئے، اگر جی کو ہم چھوڑ دیں اور ایم اے این ڈی اے آر آئی این اس کو ہم ملا لیں تو مینڈرنگ، یہ لینگویج بن گئی جو کہ چائنا میں بولی جاتی ہے۔ ابھی میں نے پچھلے کوشچن میں بتا دیا۔ دس ہارریبل لکنگ تھنگ ریکس آف گارلک۔ اب ذرا تھنگ کا جی اور ریکس کا آر ڈبل ای کے، ان کو ملائیں گے تو آپ کے پاس کون سی لینگویج بن جائے گی؟ گریک لینگویج بن جائے گی۔ اس کے بعد فل ان دا بلینکس، نیچے فل ان دا بلینکس کرنی ہے۔ ایگزامپل، پاکستانیز لیو ان پاکستان، جیسے پاکستان میں رہنے والا پاکستانی کہلاتا ہے، انڈیا میں رہنے والا انڈین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں رہنے والا بنگالی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو امریکہ میں رہتا ہے وہ امریکن کہلاتا ہے، چائنا میں رہنے والا چائنیز کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح جو رہائشی ہیں، جو نیٹیوز ہیں اس ملک کے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں یہ لکھنا ہے آپ نے بس۔ ڈیش لیو ان آسٹریلیا، وہ شخص جو آسٹریلیا میں رہتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آسٹریلینس۔ ایسا شخص لیو ان گریس، ایسا شخص جو یونان میں رہتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ گریکس، ٹھیک ہے۔ ایسا شخص لیو ان اسرائیل، جو ایسا شخص ہو جو اسرائیل میں رہتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسرائیلین، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیش لیو ان ایران، ایسا شخص جو ایران میں رہتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایرانین، ٹھیک ہے۔
دا विटामिन सॉरी विटामिन कह रहा हूँ, द डैश लिव इन वियतनाम एंड द डैश लिव इन फ्रांस। वियतनाम में रहने वाले को हम वियतनामीज कहते हैं और फ्रांस में रहने वाले को हम फ्रेंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ विच। अब ज़रा देखिएगा गौर से, राइट द करेक्ट नेम्स अंडर द पिक्चर्स। ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, इस पेज पे भी हैं और अगले पेज पर भी हैं, मैं दिखाऊंगा आपको भी। और आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है एंग्रम्स। एंग्रम का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनके अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे हुए हुए हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि एंग्रम्स बनते क्या हैं, ये असल लफ्ज़ क्या बनते हैं, क्योंकि ये देखें डबल ई बी एंग्रम है, उसको ज़रा तरतीब दें, सही तरह लफ्ज़ लिखें तो ये बनता है बी का मतलब शहद की मक्खी। अब ज़रा देखें इस पिक्चर के अंदर शहद की मक्खी कौन सी है, ये वाली सेकंड नंबर पे, तो इसके नीचे आपने क्या लिख दिया, बी। नेक्स्ट वर्ड है मॉस्कीटो। अब मॉस्कीटो देखिए यहाँ पर एंग्रम होगा इसका, ये देखिए क्विट मॉस, लास्ट में क्विट मॉस, ये बेसिकली क्या है, मॉस्कीटो। तो इस पिक्चर के नीचे हमने क्या लिख दिया, मॉस्कीटो, और उसकी स्पेलिंग ठीक करके लिख दी। उसके बाद ये बटरफ्लाई का जो छोटा होता है, जब ये दोबारा हाइबरनेशन पे जाता है उसके बाद दोबारा बड़ा होता है, फिर ये बटरफ्लाई बनती है। तो बटरफ्लाई से जो पहला स्टेज होता है ना, उसको हम मॉथ कहते हैं। अब मॉथ देखिए कौन सा है, कि इस डबल ई बी के बिल्कुल नीचे जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, OHTM, बेसिकली ये क्या लफ्ज़ है, मॉथ, MOTH, मॉथ। नेक्स्ट है, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कहलाती है ड्रैगन फ्लाई। अब देखिए यहाँ पर एंग्रम कौन सा बना हुआ है, ड्रैगन फ्लाई। ये देखिए नो ड्राई फ्लैग, ये नो ड्राई फ्लैग नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ड्रैगन फ्लाई जिसको हम टिड्डी कहते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये नेक्स्ट एक आपके पास पिक्चर बनी हुई है, ये कहलाती है बीटल, खटमल। यहाँ पर देखिए एंग्रम में देखिए बीटल, ये देखिए BET, ये क्या है, बीटल। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये क्या है, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट वो जो आपका अक्सर घास के ऊपर बैठा होता है, क्रिकेट, उसको हम कहते हैं। झींगर, इसको वैसे कहें तो झींगर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है फ्ली, ठीक है। नेक्स्ट उससे आगे ये फ्ली, पीछे एंग्रम बना हुआ है, ये देखिए ये लीफ, ये बेसिकली क्या है, फ्ली, FLEA, फ्ली। नेक्स्ट लूज, ठीक है, लूज, LOUSE, लूज, जिसको आप जूम कहते हैं। नेक्स्ट लाइस भी कहा जाता है इसको, लूस भी कहा जाता है। आंट, ANT, आंट। नेक्स्ट क्या है, लोकस्ट, ठीक है। उसके बाद वेस्प, ठीक है, वेस्प के बाद कॉकरोच, ठीक है। तो ये सारे एंग्रम्स आपने तरतीबवार लिख दिए और उसकी पिक्चर के नीचे उनके वर्ड्स भी लिख दिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, इंग्लिश बी का काम है। और इससे पहले एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया, एडवर्बियल फ्रेज, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने इसको थोड़ा सा हेल्ड किया था थोड़ी देर के लिए। अब ज़रा देखिए कि बेसिकली एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब कहते हैं एनी वर्ड विच elaborates the meaning of verb। ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के मानियों में इजाफा करे, ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब्स की कुछ टाइप्स होती हैं, एडवर्ब्स की टाइप्स होती हैं, बताता हूँ आपको। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री,
एडवर्ब ऑफ टाइम पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर फोर्थ पे आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और 5 एक और होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं कि कोई काम किस शिद्दत के साथ हो रहा है, कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उसके अंदर, ये कितनी ज़्यादा शिद्दत के साथ काम हो रहा है। यानी अगर मैं एक जुमला बोलता हूँ ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली का मतलब शदीद खुश है वो, तो ये एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम के एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब जिसमें आपका वक्त का अमल दखल हो, ठीक है। जैसे ही डिड हिज वर्क फास्टली, ठीक है, या फास्टली तो नहीं होना चाहिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें ये सारे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म एडवर्बियल फ्रेज ऑफ द काइंड, कौन कौन सा नीचे दिया गया एडवर्बियल फ्रेज है ऑफ काइंड जो एडवर्बियल फ्रेज बनता है। राउंड, ठीक है। अब राउंड क्या है, कैसा, यानी मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैंने भी बताया ना मैनर का मतलब होता है कैसा, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब यहाँ जगह इन्वॉल्व हो, यानी कोई प्लेस इन्वॉल्व हो। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कोई जो यानी कोई जो काम है वो कितनी दफ़ा हो रहा है, यानी अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आई रोट माई डायरी ऑन रेगुलर बेसिस, तो रेगुलर बेसिस का मतलब मैंने अपनी डायरी लिखी मुस्तकिल तौर पे, यानी बार बार लिखता था, मुसलसल लिखता था, तो वो एक फ्रीक्वेंसी उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राउंड के बाद थ्रो, थ्रो का मतलब यानी कि ये कैसे, ठीक है, थ्रो किया, फेंका, ठीक है। उसके बाद फर्दर, मज़ीद, आगे, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड, बैकवर्ड बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ काइंड नहीं बनाता, ठीक है। उसके बाद अप, ऊपर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। वंस, ये भी एडवर्ब नहीं है, टू भी एडवर्ब नहीं है, टू को इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है, जो किसी वर्ब से पहले लग जाए टू तो इन्फिनेटिव बन जाता है। डाउन, नीचे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मोर, ज़्यादा, अब ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। ओवर, ओवर एंड ओवर, यानी बार बार, अगर मैं ये लफ्ज़ बोलता हूँ ओवर एंड ओवर अगेन तो उसका मतलब बार बार, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द एडवर्बियल फ्रेजेस गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर हम एडवर्ब को बार बार यानी ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल करें जो 2 दफ़ा रिपीट हो जाए तो उसमें एम्फसाइज आ जाता है। एम्फसाइज से मुराद ये कि उस पर ज़ोर डाला जाता है, उस बात पर एम्फसाइज किया जाता है, उस बात पर शद्दोमत के साथ बात की जाती है, तो ऐसे उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अब एडवर्बियल फ्रेज जो है वो कैसे बनाएंगे, अब डैश वेंट द बैलून, लिटरल मीनिंग यानी बिल्कुल हकीकी मानों में इसका लेना है, ऐसा ये ऊपर दिए गए सारे एडवर्ब्स में से ही आपने एडवर्बियल फ्रेज बनाना है। अप एंड अप, ऊपर से ऊपर यानी बुलंद से बुलंद तर होता चला गया, क्या, बैलून, या जिसको आप कहते हैं गुब्बारा, ठीक है, वो बुलंद से बुलंद तर होता गया, अप एंड अप, तो ये क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। नेक्स्ट बी,
his health has been on the dash since he moved to Lahore, improving. اپ اینڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے ایک مطلب تو ہوتا ہے لٹرل سینس ہے, ایک ہوتا ہے اپ اینڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ محاورتاً اوپر سے اوپر جاتی گئی یا بہتر سے بہتر ہوتی گئی. ٹھیک ہے, ہز ہیلتھ ہیز بین آن دا اپ اینڈ اپ سنس ہی موو ٹو لاہور, اس کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی جیسے جیسے وہ لاہور کے قریب آتا گیا. نیکسٹ پارٹ سی, she got caught in the rain and she's wet through completely. اس کا مطلب ہے پوری طرح سے, یہ بھی مینر ہی ہے, ایڈورب آف مینر, کیسا, پوری طرح سے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا مطلب اگر میں ڈگریز میں بھی اس کو لے سکتا ہوں ایڈورب آف ڈگری, کیونکہ پوری طرح سے تو اس کا مطلب یہ کہ اتنی شدت, اس میں شدت انوالو ہے. ٹھیک ہے, she got caught in the rain and she is wet through. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بارش میں پھنس گئی اور پوری طرح سے گیلی ہو گئی. نیکسٹ ڈی, the wheel went round and round and the children shrieked louder. اسپننگ کے معنوں میں ہم نے ایڈوربیل فریز بنانا ہے, یعنی اسپننگ کا مطلب گھومنا, راؤنڈ اینڈ راؤنڈ یعنی ایمفسائز دیا جا رہا ہے, راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, گھومتا گیا گھومتا گیا. دا ویل وینٹ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, پہیا گھومتا گیا گھومتا گیا. اینڈ دا چلڈرن شریک لاؤڈر, اور بچے زور زور سے چلاتے گئے. نیکسٹ, دے سیٹ ان دا شیڈ آف اے ٹری اینڈ بائی, آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, دے فیل اسلیپ آفٹر اے وائل, تھوڑی دیر کے بعد. ان معنوں میں استعمال کرنا ہے, آفٹر اے وائل کے معنوں میں استعمال کرنا ہے, یعنی تھوڑی دیر بعد. دے سیٹ ان دا شیڈ آف ٹری, وہ لوگ, یعنی دے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ درخت کے سائے میں لیٹ گئے یا بیٹھ گئے. آف اے ٹری اینڈ بائی, اور آہستہ آہستہ. دے فیل اسلیپ, اور آہستہ آہستہ وہ سو گئے, یا یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رفتہ رفتہ وہ سو گئے, آہستہ آہستہ ان پہ نیند غالب آ گئی. تو ہم نے آج اس ویک میں ہم نے انگلش بی کا کام کر لیا ہے. پچھلے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے انگلش اے کا کام کر لیا تھا. ہمارا چیپٹر آج کنکلوڈ ہو جاتا ہے, یہ آپ نے اپنی بک پر نوٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ آج ہی کے دن نیکسٹ ویک میں آپ یہ بک مجھے چیک کروانے فزیکلی آئیں گے. تو تھینک یو ویری مچ, لیٹس کنکلوڈ فار ٹوڈے. اللہ حافظ.